بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے، جتنے بھی مترجم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 آیتیں اللہ کی ہیں اور 3 آیتیں کسی انسان کی طرف سے ہے، جیسے یہ دعائیہ کلمہ ہے، اور پھر اللہ نے آگے سورہ بقرہ سے جواب دینا شروع کیا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ نے جہاں کہیں بھی کسی شخص کے بات کا حوالہ دیا ہے تو وہاں اس نے کہا، جیسے وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا، وَإِذْ قَالَ موسیٰ، جب موسیٰ نے کہا، یا اسی طرح جو بھی کہا تو اللہ نے وہاں نام لے کر بتا دیا کہ فلاں نے کہا ہے، جبکہ اس میں کوئی نام نہیں ہے۔ تو آخر یہ کس انسان کا کلمہ تھا جو قرآن میں شامل ہو گیا اور اس کا نام بھی نہیں ہے؟ یہ تو طے ہے کہ یہ کلمہ میرے اور آپ کے کہے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ یہ قرآن تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے نازل ہو چکا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس انسان کے کلمات تھے جو قرآن میں شامل ہوئے۔ نمبر 2 بات یہ آتی ہے کہ کیا پہلے والے انسان کو ہدایت کا راستہ اللہ نے نہیں بتایا تھا؟ کہ اللہ نے دیکھا کہ اچھا یہ والا راستہ جو یہ انعام والا ہے، پھر کہتے ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا، اور پھر وہ راستے جن پر غضب ہوا یا گمراہی والا راستہ، تو وہ بھی یعنی اللہ نے پہلے سے ان لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ کون سا راستہ ہدایت والا ہے اور کون سا گمراہی والا ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ کیا واقعی یہ تراجم صحیح ہیں۔ اب آئیے ذرا اس پر تفصیلی نگاہ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً جو ترجمہ لوگ کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ بعض لوگ اس میں کرتا ہوں اور کرتی ہوں بھی لگاتے ہیں، بعض یہ نہیں لگاتے، لیکن بہرحال سب کا یہی کہنا ہے کہ شروع لے کر آتے ہیں، جبکہ اس پورے جملے میں کہیں بھی شروع لفظ ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ عربی کے کس لفظ کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں؟ رحمان کا رحمان کرتے ہیں، رحیم کا رحیم کر رہے ہیں، اللہ کا اللہ کر رہے ہیں، صرف ایک لفظ بچتا ہے بسم۔ اب اس کا مطلب اگر شروع بھی ہے اور نام بھی ہے تو یہ دونوں کیسے آ گیا؟ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اس میں یہ اسم ہے اور بے حرف جار ہے، تو بے اسم کر کے اللہ نے نہیں لکھا، جبکہ بسم اللہ یہ خود ایک سہ حرفی مادہ ہے۔ بسم الف کے ساتھ جو آپ سورہ اقرا میں دیکھ لیں، وہاں کہتے ہیں اللہ اقرا بسم ربک الذی، وہاں الف کے ساتھ ہے، وہاں اسم ہے، یہاں اسم نہیں ہے۔ تو بسم خود ایک سہ حرفی مادہ ہے جس کے معنی ہے بشاشیت حاصل کرنا یا طمانیت حاصل کرنا، مطمئن ہو جانا۔ مثلا آپ کسی بھی معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ کے چہرے سے وہ پریشانی جھلکتی ہے، اور آپ کو حل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اچانک کوئی شخص آتا ہے اور آپ اسے بتاتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ یوں کر لو فوراً مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب جب آپ سوچتے ہیں کہ ارے یار یہ تو میرے ذہن میں بات ہی نہیں آتی، اس کا حل واقعی بہت آسان ہے، تو اس خوشی کے باعث جو آپ کے چہرے پر طمانیت آتی ہے، اس کو بسم کہا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی یہ ہوا کہ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے طمانیت حاصل کرو۔ اب آئیے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں کہ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الحمد تعریف، حمد کا ترجمہ تعریف کر رہے ہیں۔ حمد اصل میں دراصل اس تعارف کو کہا جاتا ہے جس میں اس کی اچھائی برائی سب کچھ شامل ہو۔ جیسے ایک موبائل کا بلوشر آتا ہے تو وہ اس کا حمد ہے، یا ایک ٹی وی ہے یا الیکٹرانک آئٹم آپ کوئی بھی سبھی لیتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا بلوشر ہوتا ہے جس میں اس کی اچھائی برائی، اسے کیسے استعمال کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، یا موبائل کے ساتھ اس کا پورا ڈیٹا ہوتا ہے کہ کس طرح کیا کچھ کرنا ہے، تو یہ اس کا حمد کہلاتا ہے، اس کا تعارف کہلاتا ہے۔ تو ہر ایک تعارف یعنی ہر ایک تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام حالتوں کا پالنے والا ہے۔ عالمین اگر جہاں لیں گے تو کتنے جہان ہیں، کیا ہے، پھر قرآن سے باہر جانا پڑے گا، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ میں حکم اور تفصیل دونوں قرآن میں ہی دیتا ہوں۔ تو عالمین جو ہے یہ حالت سے ہے کہ آپ خوشی کی حالت میں ہیں، غم کی حالت میں، بے فکری کی حالت میں، کسی بھی حالت میں، چاہے جوانی کی حالت میں یا بڑھاپے کی حالت میں، ہر حالت کا پالنے والا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے معنی یہ ہوا کہ ہر ایک تعارف اللہ کے لیے جو تمام حالتوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم جو انتہائی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس میں رحمان بلا تخصیص دینے والا ہوتا ہے، جو یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کو کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، جو بھی جس نے جو کام کیا اس کا نتیجہ ویسے ہی دیتا ہے۔ اور رحیم اس کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ آپ کے اعمال کو دیکھتے ہوئے زیادہ دے دے،
مثال کے طور پر آپ نے ایک زمین میں گندم کاشت کیا ہے کہ وہاں شاید 1 من گندم اگے، لیکن اگر آپ کے کردار بہت اچھے ہیں، آپ کے اعمال بہت اچھے ہیں، تو اللہ خوش ہو کر اس میں 1 من کے بجائے 2 من اگا دے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ اچھا، اب مالک یوم الدین، مالک ہے یا اختیار والا ہے یوم الدین کا۔ یوم الدین کیا چیز ہے؟ یہ نظام کا دورانیہ، یہ اللہ آخر کی صورتوں میں خود بتاتا ہے کہ یوم الدین کیا ہے۔ یہ قیامت کا ہی دن لیا جاتا ہے، اور جس طرح اللہ کہتا ہے وما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اس دورانیے میں تمام امر جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، یعنی کوئی معاملہ کر نہیں پائے گا۔ تو وہاں سے لیا جاتا ہے کہ یوم الدین جو ہے وہ نظام، وہ دورانیہ جس میں احکامات صرف اللہ کے نافذ ہوں۔ اب یہاں سے یہ آ جاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی یہاں سے انسانی کلام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ کا کی ضمیر جو ہے وہ انسان کی طرف ہونے کے بجائے اللہ کی طرف کر دینے کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ یہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ایاک، یہ کہ تم نعبدو ہماری تابعداری کرنا، و ایاک نستعین، اور یہ کہ تم ہم سے ہی آنا چاہنا، ہم سے ہی مدد چاہنا۔ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہ تم ہماری ہی تابعداری کرنا، اور یہ کہ تم ہم سے ہی مدد چاہنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے تمہیں استقامت والے راستے کی ہدایت دی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ وہ جو کہ ان پر میں نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، علاوہ ان پر جن پر غضب ہے، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہی والا راستہ۔ تو یہ راستے کے لیے الذین انسان کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ہوا سورہ فاتحہ، اور اس میں یہ تینوں آیت جو ہے یہ انسان کے کلام نہیں ہے بلکہ اللہ ہی نے مخاطب کیا ہے، جو سب سے زیادہ یہاں پر اس کا ترجمہ کسی نے بھی صحیح نہیں کیا۔ اس حوالے سے آپ لوگ دیکھیں، اگر کوئی رائے ہو تو دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔